السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کریں ایک ایسے موقع پر کہ جب کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے کہ یقیناً گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ہمیں درپیش مسئلہ دہشت گردی کا، کہ جس کے نتیجے میں بے تحاشا ہزاروں پاکستانیوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ یقیناً یہ دہشت گردی، اس کا آغاز جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور وہاں پر موجود دہشت گردوں یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری قبول کرتے رہے ہیں، اور گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ کے سربراہ تحریک طالبان پاکستان حکیم اللہ محسود کی ڈرون حملے میں ہلاکت ہوئی۔ اب کیا امن مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شیخ صاحب، بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہ جب مذاکراتی وفد بنوں کی طرف جا رہا تھا، آج مذاکرات ہونے تھے اور امید کی جا رہی تھی کہ کوئی بہتر حل سامنے آئے گا، اور آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے تھے وہ غیر مشروط تھے۔ صرف ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جی ڈرون حملے نہ کیے جائیں، اور ڈرون حملہ ہوتا ہے، اور جن سے مذاکرات ہم نے کرنے ہیں یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان سے، ان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت ہوتی ہے۔ کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات آگے چل پائیں گے، یا اب یہ ہمارے لیے ایک اور آزمائش کا وقت ہے کہ جس میں سے ہم سب کو گزرنا ہے؟ مذاکرات ابھی ابتدائیہ ہی ایک تو بہت ٹائم لیا گورنمنٹ نے، سوری ٹو سے، اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، بڑا لمبا عرصہ لے لیا، اور جب عرصہ لیا تو پھر علماء کا انیشیٹو ہوا، مولانا حنیف جلندری صاحب اور تقی صاحب، مفتی تقی صاحب اور مولانا رزاق صاحب بنوری ٹون والے، یہ ساتھ، اور مفتی عبد الرحیم صاحب، زاہد راشدی صاحب، یہ 7 آدمیوں کا ایک گروپ جو تھا اس نے انیشیٹو لیا، جس میں کہ طالبان کی طرف سے 2 نام آگے پیچھے ہوئے، پتہ نہیں وہ کون سے نام ہیں۔ ابھی 3-4 دن بعد کراچی میں ان لوگوں نے مل بیٹھنا تھا۔ کوششیں ہمیشہ ہوئی ہیں مذاکرات کی، یہ پہلا دن نہیں ہے۔ نیک محمد اور جنرل صفدر کے درمیان فوٹو بھی کھینچی، اور جب نیک محمد گھر پہنچے تو ڈرون کا اٹیک ہو گیا، اور ان کو ایسا، یہی بیت اللہ مسعود صاحب کے ساتھ ہوا، یہی حکیم اللہ کے ساتھ۔ ابھی پنڈورے سے کچھ نہیں نکلا، ابھی تھیلے میں سے یہ سامنے نہیں آیا کہ طالبان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں کہ بھئی دس اینڈ دس اینڈ دس، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مذاکرات ٹائم لگے گا ضرور، آف کورس، کیونکہ اس میں قیدیوں کی رہائی کی بھی بات ہوتی رہی کہ جی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جہاں جہاں فوج ہے اس کو واپس قیدی ہم بلایا جائے۔ اکثر و بیشتر جو ہے رہا کرتے رہے ہیں جی، پہلے بھی ہم نے کیے ہیں، جب بہت سارے ٹروپس ہمارے پکڑے گئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں 200-300 ٹروپس ہمارے پکڑے گئے تھے، انہوں نے گھیرا کر لیا اور ہو گئے، تو پھر ہم نے میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو چھوڑا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میکینزم کیا ہے، میکینزم کیا ہے، اور پہلے جب بیت اللہ مسعود کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب بڑا فرق پڑے گا، لیکن حکیم اللہ مسعود اس سے زیادہ تیز اور سٹرونگ لیڈرشپ کے طور پہ آئے، اور سجنا جو ہے، اب ان کی صورتحال جو مجھے بتائی گئی ہے یا میڈیا نے کہی ہے کہ وہ آئے ہیں، مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، اور ان کو مجبوریاں سمجھنا چاہیے، ملک کی مجبوریاں سمجھنا چاہیے، اور کوئی بات ملک سے باہر نہیں ہو سکتی، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ملک کی مجبوریاں سمجھنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے اچھا پلے کیا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف ڈرونز رکنا چاہتے ہیں، تو اب گورنمنٹ کو، میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ گورنمنٹ یہ بتائے کہ وہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا اسٹریٹجی۔ بجائے ایسے ہی ہم تقریریں کر رہے ہیں، تصویریں، ایران نے ڈرون اتارا نا جی، ان سے تو ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ گرائیں گے یا اتاریں گے، ٹھیک ہے، ان سے کسی قیمت پہ یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر امریکن سپلائی لائن بند کرنے میں عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ صرف صوبہ سرحد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کراچی پورٹ تک کا مسئلہ ہے، اگر عمران خان یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کافی عرصہ، جتنے عرصہ سپلائی لائن بند رہی اتنا عرصہ ڈرونز بھی بند رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نیٹو سپلائی لائن کتنی ایفیکٹو ہے؟ آپ نیٹو سپلائی لائن بند کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب نے پہلے بھی بڑی کوششیں کی، مجھے یاد ہے کہ سن 2011 میں کراچی میں 21 مئی کو نیٹی جیٹی پر احتجاج ہوا کہ جی نیٹو سپلائی لائن بند کی جائے، پھر حکومت نے بھی فیصلہ کیا کہ نیٹو سپلائی لائن کو بند کیا جائے گا۔ یہ وقتی فیصلے نہیں ہیں، یہ مستقل حل تو نظر نہیں آتا ہے۔ ظاہر ہے جب عوام الناس
اسٹیٹ اس میں شامل نہیں ہوتی. اگر اسٹیٹ عوام کی موومنٹ میں شامل ہو, اگر ریاست اور حکومت اس کی موومنٹ میں شامل ہو, پھر تو صورتحال مختلف ہوتی ہے. اب یہ جو راستہ بند کریں گے اور دھرنا دیں گے تو یہ امریکن ڈرون کے خلاف دیں گے نا, وہ کوئی فٹ سولجر تو نہیں ہے, وہ ایک فضائی مشین ہے. اصل مسئلہ تو گورنمنٹ کا ہے, ویئر ڈو دی گورنمنٹ اسٹینڈ. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ایجنڈا جو ہے امریکن ڈرون کو روکنے کا, پلس گورنمنٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ گورنمنٹ ڈیسیژن کہ گورنمنٹ کہاں کھڑی ہوتی ہے. یہ اسکوئر از اکول ٹو اے پلس بی. ایک بندے کی بات نہیں ہونی چاہیے, ڈرون بھی رکنے چاہیے, سپلائی لائن ورنہ روکی جائے, اور اگر سپلائی لائن سے ہٹ کے گورنمنٹ بتایا کہ اس کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, آپ نے شیخ صاحب ابھی کہا کہ پہلے نیک محمد تھے, پھر بیت اللہ محسود تھے, اس میں اس سے پہلے بھی تھے, ان کے بیچ میں ولی الرحمان صاحب ہوئے تھے. ان کے مارے جانے کے بعد بھی جب حکیم اللہ محسود آئے تو آپ نے کہا کہ وہ ان سے بھی زیادہ تیز تھے اور دہشت گردی اور زیادہ زور اس نے پکڑا. تو اب اگر کوئی نیا لیڈر بھی آ جاتا ہے, بھلے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو, اور مذاکرات دوبارہ ہم شروع کرنے کے لیے ان سے بات بھی کرتے ہیں, بات تو یہ ہے کہ جو جڑ ہے مسئلے کی وہ یہ ہے کہ پہلے بھی ڈرون سے ہی مذاکرات رکے, یا جو بات آگے چلنے لگی تھی وہ رک گئی. اب ایک بار پھر اگر ہم کسی اور سے مذاکرات شروع کریں گے اور ایک اور ڈرون گرا دیا جاتا ہے, پھر رک جائے گی بات وہیں پر, اور ہم گنتی کرتے رہیں گے کہ جی آج فلاں علاقے میں خدا نخواستہ دھماکہ ہوا. میں 100% اس سے اتفاق نہیں کرتا. بہت دفعہ مذاکرات کئی اور وجہوں سے بھی رکے, بہت دفعہ مذاکرات تحریری بھی ہوئے, اس کی خلاف ورزیاں بھی ہوئیں. یہ اب پہلی دفعہ مذاکرات نہیں ہونے جا رہے, معاف کیجئے گا, یہ گل بہادر صاحب سے اور دوسرے صاحبوں سے اور فقیر, ان سب سے تحریری معاہدے بھی موجود ہیں. مسعود اور وزیر کے ساتھ تحریری معاہدے بھی موجود ہیں جس کو پاکستان فوج اون کرتی ہے. لیکن ایک ہماگیر جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ جو ظاہر ہے اتنی بڑی فوج ہے, 1 لاکھ سے زیادہ فوجی ہیں, ان کے ٹروپس, نثار صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم وہ موومنٹ ہوگی اور نہیں ہوگی. بابا انہوں نے ان کی سبزی آنی ہے, ان کا گوشت آنا ہے. وہ علاقے کے لوگ تو نہیں ہے کہ وہیں سے انہوں نے کھیڑنی ہے اور منڈی سے خریدنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے پورا سسٹمیٹیکلی اس کو حل کرنا ہے. تو موسٹلی ہمارے فوجی جوان زیادہ جو شہید ہوئے ہیں وہ سپلائی کے دوران ہوئے ہیں, جب وہ سپلائی جا رہی ہو, کوئی کھانا جا رہا ہو, کوئی آرمز جا رہے ہوں. سو مقابلے میں یا جنگ میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے لوگ سپلائی میں شہید. شیخ صاحب آپ نے ابھی فوج کی بات کی, ہمارے جو فوجی جوان شہید ہوتے رہے ہیں, یہ کس وجہ سے؟ کیا تحریک طالبان پاکستان کے ہی حملوں سے ہوتے رہے ہیں یا کوئی اور قوت ہے, کوئی اور لوگ ہیں جو آ کر حملہ کیا اور بعد میں ہر طرف یہ بات پھیل گئی؟ ویسے ہی کہہ رہے ہیں, اس کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں نا. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو بھی لوگ تھے وہ پاک فوج کے اور پاکستان کے دشمن تھے, اور پاک فوج پہ یہ الزام دینا کہ جناب علی یہ امریکن کے ساتھ کھڑی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غیر مناسب بات بنتی ہے. حکومت کھڑی ہے امریکہ کے ساتھ, اور حکومت کے ساتھ فوج کھڑی ہے. پہلی دفعہ حکومت اور فوج کی ایک لائن اور لینتھ ہے. یہ کہنا کہ حکومت کی اور فریکوینسی ہے اور فوج کی علیحدہ فریکوینسی ہے, نو. لیکن مسائل سیریس ہوتے جا رہے ہیں. یہ ملک بہت تیزی سے اکانومی کے ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں آپ نئے نئے ایشو بتا رہے ہیں. میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ ڈالر بھی بڑھنے جا رہا ہے, مہنگائی بھی بڑھنے جا رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھنے جا رہی ہے, اور اس ملک میں یہ نااہل حکومت جس کے لیے پاکستان میں آنے کے لیے میں نے کل ان سے اپیل کیا کہ خدا اور رسول کے واسطے پاکستان آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا کوئی. یہاں سب اچھا ہے, ساری اپوزیشن سوئی ہوئی ہے, دودھ پی کے سوئی ہوئی ہے. پہلے میں کہتا تھا فوج نے ستو پیے ہیں, یہاں اپوزیشن نے بھی ستو پیے ہیں. آپ بھی اپوزیشن میں؟ ہاں, میں دیکھیں نا, میں تو اکیلا جو میرا رول ہے میں کر رہا ہوں. میں نے نہیں ستو پیے ہوئے, شور, میں نے وہ کون سا وہ شربت ہے وہ پیا ہوا ہے, رائٹ. سو میں نے نہیں ستو پیے ہوئے. سو قوم کی ڈیمانڈ اور ڈیزائر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, پولیٹیکل قیادت کی لائن اور لینتھ ڈیفرنٹ ہے. اپوزیشن کا کوئی رول نہ وہ بنانا چاہتی ہے نہ وہ بن رہا ہے, اور نواز شریف صاحب ساری قومی خواہشوں کو پسے پش ڈال کر جو ان کے دل میں آئے وہ کر رہے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک. شیخ صاحب, حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے مذمت کی گئی ہے ایک ایسے شخص کی ہلاکت پر کہ جس پر لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہزاروں پاکستانیوں کی جان لے لی, ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. اس شخص کی ہلاکت پر ہم افسوس کر رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں. دیکھیں, بعض لوگ یا سادہ ہیں یا وہ اس کو کیش کرنا چاہتے تھے پولیٹیکلی. میں آپ کے اس پروگرام میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ طالبان نے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ کوئی سیاسی بندہ مذاکرات میں
گورنمنٹ کے علاوہ شامل نہیں ہوگا. میں پھر دہراتا ہوں, اور اس میں سارے بھاری بھرکم مذہبی اور سیاسی لوگوں ان کو دور رکھا جائے. یہ حکومت پاکستان کا نہیں, یہ جو ہمیں دکھا رہے ہیں لوگ فوٹویں کھچا کے کہ ادھر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دس از دیئر فائنل ڈیسیژن. اور یہ حکیم اللہ مسعود کا ڈیسیژن تھا کہ کوئی سیاسی آدمی جو ہے دونوں طرف سے, اور پھر گورنمنٹ پاکستان کا بھی یہی ڈیسیژن تھا, مسلم لیگ نون کا اور طالبان کا یہ مشترکہ ڈیسیژن تھا سیکریٹلی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ, ریلیجس پارٹی ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ اس مذاکرات کو ہیڈ نہیں کرے گا یا اس ٹیم میں شامل نہیں ہوگا. اسی لیے وہ 7 علماء کرام رکھے گئے. حنیف جلندری صاحب سے لے کے دوسرے, زیادہ تر تو کراچی سے ہیں, ایک میرا خیال ہے 2 لوگ ہی یہاں سے تھے. اسی لیے کسی سیاسی بندے کو جس کی سیاست میں کوئی تعلق ہو, ووٹ لینے اور دینے کا مسئلہ ہو, وہ اس مذاکرات میں شریک نہیں تھے. یہ میں قوم کو خبر دے رہا ہوں. باقی جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی, بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کی گئی پاکستان تحریک انصاف پر کہ جی آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں چرچ پہ حملہ ہو گیا, یہ دیکھیے فلاں بازار میں حملہ ہو گیا, میں جنرل نیازی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. اور بڑا کنڈیم کیا خود میاں والی سے عمران خان صاحب کی کانسٹیچوئنسی سے دونوں کے دونوں جرنیل ان کی کانسٹیچوئنسی تھے جو شہید ہوئے ہیں. جو 2 شہادتیں میاں والی سے ہوئے, ایک تو ان کا ڈسٹنس سے ریلیٹیو بھی تھا, وہ میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ ہارڈ فیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے ان کی قیادت ختم ہو گئی. بے نظیر جس حملے میں جاں بحق ہوئیں اور ان کے ساتھ جو اٹیک ہوئے اور ANP کے ساتھ ہوئے, اب تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. لیکن تحریک انصاف اس کا حل چاہتی ہے, دوسرے لوگ اس کا ریئیکشن چاہتے تھے. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف یہاں بہتر موو ہے, اور تحریک انصاف طالبان کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ آخری پولیٹیکل موو ہے. اور عمران خان بڑے واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ بھئی اگر بات نہیں مانی گئی تو پھر ٹھیک ہے. شیخ صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے تو اب جب یار اب تحریک انصاف کی کافی میں نے صفائی دے دی نا. نہیں تحریک انصاف نہیں, لیکن تحریک انصاف نے ہمیشہ یہی میرا ایک ہی مسئلہ ہے, آدھا گھنٹہ میرا ٹائم جو ہے نا, آپ تحریک انصاف آدھے گھنٹے ٹائم میں 10 منٹ تحریک انصاف میں میں تبصرہ. آپ کی محبت بھی بڑی ہے خان صاحب کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ تو اتنی نہیں ہے, لیکن خان صاحب کی آپ کی محبت بڑی ہے. خان صاحب نے یہ ہمیشہ سے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے. پیپلز پارٹی بھی اب کہتی ہے جی, کنڈیم کرتی ہے حکیم اللہ محسود پر جو حملہ ہوا وہ غلط ہوا. کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز اب آپ کو لگتا ہے کہ اس حملے کے بعد ایک پیج پر ہے؟ دیکھیں APC میں تو سارے لیٹی ہوئی پارٹیاں ایک تھی, سب پارٹیوں کا ایک ایجنڈا تھا بغیر میکانزم کے. اتنا ڈھیلا ڈالا اور سیدھا سادی قرارداد پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. فیکٹ یہ ہے کہ طالبان بھی مذاکرات چاہتے ہیں, حکومت بھی چاہتی ہے اور فوج بھی چاہتی ہے. بڑا زبردست ٹائم تھا یہ مذاکرات کی گیو اینڈ ٹیک کا. لیکن جو طالبان ہیں وہ ذرا زیادہ اعصاب ان کے سٹرونگ ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے جب تک وہ ٹیبل پہ کھل کر نہیں آئیں گی, کیونکہ انہوں نے تو واضح کہا کہ یہ چھوڑو پڑے کہ ہم رابطے میں, آپ ٹیبل پہ آؤ. دیکھیں جب ٹیبل پہ آتا ہے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, اور بڑا حساس ٹائم ہے اس ملک کا معیشت کا. چیف آف آرمی سٹاف بدل رہے ہیں اس مہینے, چیف جسٹس بدل رہے ہیں اگلے مہینے, اور ایک نئی قیادت آ رہی ہے, اور اس قیادت کا بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جانے والے تو آن بورڈ ہوں تو آنے والوں کو اور یہ ڈیلے کر رہے ہیں. اس سے بھی اہم مسئلہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کا نواز شریف صاحب فوری فیصلہ کریں. یہ میں امریکہ جانے سے پہلے چاہتا تھا, ڈیٹ گزر گئی, لوگوں نے 2-3 مہینے پہلے کیے فیصلے, خود انہوں نے کیے. لیکن یہ کیا اسٹریٹجی ہے, کیا ان کی ایک تھنک ٹینک ہے, اور کیا ان کو کون مشورہ دیتا ہے, مجھے نہیں معلوم. شیخ صاحب, اس واقعے کے بعد اب آپ کو محرم شروع ہونے والا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے خدا نخواستہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا, بدلہ لیا جائے گا TTP کی طرف سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ ڈرون اہل تشیع نے تو نہیں مارا نا, دیکھیں نا ڈرون تو امریکن نے مارا ہے, اہل تشیع بھی امریکن, وہ زیادہ خلاف ہیں. اس ملک میں سب سے زیادہ امریکن پالیسی کے خلاف اگر ہیں تو وہ اہل تشیع ہیں جی, سب سے زیادہ وہ کلیئر ہیڈڈ ہیں. باقی لوگ تو پھر بھی یوں ہے, موسم ہے, بادل ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, بارش ہے, ہوا ہے, چونکہ چنانچہ والے ہیں, وہ تو بالکل کلیئر ہے. ان سے کیوں انہوں نے پنگا لینا ہے, کیوں ان کو کرنا ہے؟ وہ کوئی اور تو ہو سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ طالبان. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ محرم میں پچھلے سال راولپنڈی میں بھی ایک جلوس پر خود کش حملہ ہوا تھا, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں, لاہور میں بھی ہوئے تھے, تو کیا یہ پھر امریکہ کرواتا رہا؟ دیکھیں یہاں مختلف لوگ ہیں,
مختلف سوچوں اور فکروں کے لوگ ہیں. ہر کام اس ملک میں امریکہ کے ذمہ بھی لگا دینا کوئی کمال نہیں ہے. جتنا جس کا کام ہے اس کے حصے میں اتنا ڈالیں. یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اس ملک میں ویل کپ بھی گاڑی کا گم ہے تو کہتے ہیں جی موبائل اٹھایا جائے گا کرایہ. یہاں اور بڑی قوتیں ہیں. دیکھیں نا یہاں اور بڑے انٹرسٹ ہیں. پاکستان تو ایک لیبارٹری بن گیا ہے اپنی اپنی پراکسی وار کی. ہر وہ آدمی غریب ملک ہے, مسائل زدہ لوگ ہیں, جو لوگ گردے بیچتے ہیں, جو پتے بیچتے ہیں. دیکھیں نا جس ملک میں گردہ بیچنے والوں کے اتنے کلائنٹوں کے امریکہ سے بھی لوگ آ کے یہاں آپریشن کرتے ہیں گردہ لگوانے کے لیے, کیونکہ یہاں گردہ بکتا ہے. تو وہ ہر چیز بک جاتی ہے یہاں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مذہبی لوگ بکتے ہیں یا بیچتے ہیں. ایک سوچ ہے, ایک لڑائی ہے, یہ آج کی نہیں سینکڑوں سالوں کی ہے. اب شدت اختیار. شیخ صاحب احتجاج کیسے ریکارڈ کرایا جائے امریکہ کے آگے کہ جی آپ نے یہ غلط. عمران خان صاحب نے ابھی مجھ سے بات کی ہے. منڈے کو ان کی جو میٹنگ ہوگی اس میں انہوں نے مجھے خان صاحب نے دعوت دی ہے کہ آپ منڈے کو 2 بجے کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو وہاں میں رائے دوں گا, کیونکہ یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ میں میٹنگ میں بھی جاؤں اور رائے اپنی پہلے دے دوں اور اس پہ رائے تھوپ دوں کسی پہ. وہ رائے تب بدل بھی تو سکتی ہے شیخ صاحب. ابھی فوری طور پہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں صوبہ سرحد میں ہی تو متھا نہیں لگایا جا سکتا. یہ تو کراچی پورٹ تک سارے اس رستے تک سارا یہ سارا ملک ایک سٹینڈ سٹل ہو جائے گا. یہ سارا ملک انتشار اور خلفشار میں چلا جائے گا. ملک کی بھی سوچنی ہے, اپنی رائے دیں گے. اور صرف امریکی سفیر کو بلا کے وضاحت طلب کرنا کافی نہیں ہے, کافی ہوتا ہے یہ بھی. دیکھیں اب جائز بات ہے کہ آپ اس کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جوڈو کراٹے کیے جائیں. دیکھیں نا اف یو کال سم باڈی اور امریکن امبیسڈر, یہی دنیا میں اخلاقی طریقے ہیں. آپ دنیا میں اخلاقی اور سیاسی اور جمہوری طریقے میں زندہ رہنے کے یہی آداب ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ. دیکھیں نا ان کے اتنے انفارمر ہیں پاکستان میں جن کو 6000 ویزے یک مشت بغیر کسی چیکنگ کے ہم نے میمو گیٹ میں دیے ہیں دبئی اور امریکہ میں بیٹھ کے. ان کا کہ خیال ان کو پتہ نہیں ہے عوام کے جذبات کیا ہیں. بعض اوقات وہ لوگ خود جذبات بھڑکاتے ہیں, اس کا ریئیکشن لیتے ہیں تاکہ اس کو کاؤنٹر ریئیکشن کیا جا سکے. سو ان کے پاس تو ایک سٹریٹجی نہیں ہے. اب لیٹ می سے کہ ان کا بلیک بجٹ ہے $50 بلین کا, رائٹ. اس میں ان کی 12 ایجنسیاں ہیں امریکنز کی. دیکھیں نا امریکہ میں بھی ایک حکومت نہیں ہے. پینٹاگون ہے, CIA ہے, پارلیمنٹ ہے, پریزیڈنٹ ہے, یہ 12 ایجنسی ہیں. 12 ایجنسیوں کی اپنی لائن اور لینتھ ہے. اگر 50 بلین میں سے ایک ایجنسی کو جو CIA کو پاکستان پہ اگر 14 اور 16 جو کہتے ہیں ملا ہے ادارے, اور ان کی رپورٹنگ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ جاسوسی کا پیسہ پاکستان میں خرچ ہوتا ہے. یہ ڈرون اٹلانٹا سے فائر ہوتا ہے, ظاہر ہے نیچے اس کو کوئی ٹپ ملتی ہے تو کرتا ہے نا. ٹپ کون دیتا ہے؟ وہ جو پیسے لیتے ہوں گے, جو غدار ہوں گے. دیکھیں نا وہ شکیل آفریدی ٹائپ کے لوگ ہوں گے جس کے لیے ہم نے دوبارہ کیس شروع کر دیا کہ جی اس کو ریکنسیڈر کیا جائے. اس 50 میں سے اگر 14 ملتے ہیں, 14 میں سے اگر آپ کو 8 یا 7 ملتے ہیں بلین جاسوسی کے خرچ ہوتے ہیں پاکستان میں, اتنی تو آپ کو ایڈ نہیں ملتی پائے جا. جتنی آپ کو امداد ملتی ہے اس سے زیادہ 4 گنا پاکستان کی جاسوسی پہ خرچ کرتے ہیں. شیخ صاحب ہمیں لینا ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد لوٹ کے جب ہم آئیں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی نواز شریف صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا, صدر اوباما سے ملاقات ہوئی. اگر آپ نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتے, وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوتے اوباما صاحب سے, تو آپ کے کیا مطالبات ہوتے, آپ کا کیا طرز عمل ہوتا ہے, اس پر ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے لینی ہمیں ایک بریک, آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کی جگہ امریکہ جاتے اور اوباما صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ کے کیا مطالبات ہوتے, آپ کا کیا طرز عمل ہوتا؟ پہلے تو دیکھیں جی جو IMF سے منشی صاحب نے ڈیل کی ہے نا, یہ منشی ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا. یہ پیپلز پارٹی کی جڑوں میں بھی بیٹھا ہے, پچھلی دفعہ نواز شریف کی بھی جڑوں میں بیٹھا تھا. اس نے IMF کو غلط فگر دی تھی. کون؟ اسحاق ڈار صاحب؟ ہاں جی,
چیف یہ چارٹرڈ اکاؤنٹ، مجھے شک ہے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی نہیں، کسی دن اس کی ڈگری چیک کروانی ہے کسی سے، اس کی حرکتیں، اس کی کرتوت اور اس کے، یہ لگتا نہیں ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. آئی ہیو اے ڈاؤٹ یہ نہ کسی اور نے اس کی جگہ امتحان دیا، مجھے پتہ نہیں اصل صورتحال کیا ہے. کہ دیکھیں 6.5 ارب ہم نے دینے ہیں، 6.5 ارب روپے ہمیں ملنے ہیں، باقی سزا ساری قوم کو ہے. یار لے لو یار 10 ارب لے لو، 12 ارب بلین لے لو، تاکہ کچھ تو ریلیکسیشن ہو. جتنے آپ نے لینے ہیں اتنے واپس دینے ہیں. ہر روز یہ سالی کرنسی گرنی ہے. سب سے پہلے اس پاکستان کی کرنسی کو مستحکم کرنا ضروری ہے، پھر بیچیں G3، پھر بیچیں یہ ٹیلی فون کی G3، وہ جو G4 ہے جی 3G سروس. بغیر پیسے کو، روپے کو سٹرونگ کیے بغیر کون آئے گا انویسٹمنٹ کرنے؟ دیکھیں کون آئے گا اس ملک میں. مجھے بہت ادب اور احترام کے ساتھ کہنا ہے، شہباز صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ لندن میں انہوں نے کہا جی پاکستان میں سرمایہ کاری لاؤ. جرمنی بھی گئے. جرمنی کا تو مجھے پتہ نہیں. لندن والے تو چوک میں ٹرافلگر اسکوائر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں پہلے اپنی دے کھڑو ہے نہیں. وہ جو دوسرا دارالخلافہ پارک لین میں بنا دیا آپ نے، ہے جی، ایک جاتی عمرہ ہی کافی تھا ہماری قوم کے لیے، اب آپ نے پارک لین میں بھی بنا دیا. پہلے اپنے پیسے تو لاؤ یار اس ملک میں. کیا اس ملک کے ساتھ انصاف ہے کہ اس ملک کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور آپ لندن میں اپنے دن بڑھائے جا رہے ہیں؟ اقتصادی کونسل کی میٹنگ ہوتا ہے آگے کرو. او بھائی کیا آپ کے پاس یہ سارے دورے کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں؟ ایک ہیڈ آف سٹیٹ جب انجن مضبوط ہوتا ہے ٹوٹے پھوٹے ڈبے چل پڑتے ہیں. جب انجن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوں، انجن جو ہے روز پٹڑی سے اتر کے دوسرے کی بارڈری میں جا رہا ہو، روز تیسری ملک میں جا رہا ہو، روز دیکھیں نا آپ پرائیویٹ دورے کر رہے ہیں سعودی عرب، چین، ٹرکی، ادھر اب آپ سری لنکا چلے جائیں. آپ نے تو یہاں کپڑے ٹانگنے کے لیے رکھا. آئیڈیاز وہاں سے ملیں گے نا شیخ صاحب. وہ دیکھیں نا لاہور میں میٹرو بس کا جو ایک منصوبہ شروع کیا گیا، مکمل کیا گیا، لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں، سمجھ ہے سب کچھ ہمیں. وہ سارے آئیڈیاز ہیں. ہمیں حیات وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے آئیڈیاز نہیں ملے تھے لاہور میں، وہ ترکی جا کر ہی. سمجھ ہر ایک راز کو مگر فریب کھائے جا. سمجھ فضاں کے مجھ غریب کو حیات کا یہ حکم ہے. سمجھ ہر ایک راز کو. میرے استاد کا یہ کبھی کہا کرتے تھے شورش کشمیری صاحب، فضاں کے مجھ غریب کو حیات کا یہ حکم ہے. سمجھ ہر ایک راز کو مگر فریب کھائے جا. میں فریب کھا رہا ہوں، سمجھ ہے مجھے ساری. دیکھیں یہ ویسے ہی نہیں بیٹھے تھے سعودی عرب اتنے سالوں سے، ان کو پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں. یہ ڈیوڈ کیمرون سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ ان کے پاس سارے کھاتے ہیں ان کے. ہم سے نہیں ڈرتے، ہماری ان کو فکر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے فرائیڈے مارکیٹ ہے. یہ گھاس پھوس کے لوگ ہیں. 18 کروڑ رپورٹ جسے وہ انٹرنیٹ کیا کہتے ہیں، لنک سے، کمپیوٹر لنک سے وہ خطاب کرتے ہیں. وہ بھی ڈینگی کمیٹی کے ساتھ خطاب کیا شہباز شریف صاحب نے، تو وہ اسی طرح ویڈیو لنک پر خطاب ہوا. ویڈیو لنک اللہ آپ کا بارے. ہم کیا ہیں؟ ہم وہ موسم خزاں کے پتے ہیں. کبھی اس پارٹی ہمیں سینچ لیتی ہے، کبھی یہ پارٹی ہمیں سینچ لیتی ہے. اس پارٹی سے تنگ جاتے ہیں تو پھر وہ پرانی یوریا کھاد کے پاس چلے جاتے ہیں. جی تیسری دفعہ آپ ہی آئے ہمارے. کیا ہے ہم وہ مزارے ہیں جو اپنے مالکوں اور آقاؤں کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کر سکتے. ذہنی طور پہ ہم غلام ہیں. شیخ صاحب اس ملک میں ایک سیاستدان کا جیتنا ضروری نہیں ہے. وہ ہارے یا جیت گیا تو پھر بھی کسی منسٹری میں ہوگا، کسی کمیٹی میں ہوگا. ہار بھی گیا تو پھر بھی کسی کمیٹی کا حصہ ہوگا. ایک وقت ہوتا ہے جب وزارتیں بڑی اٹریکشن رکھتی ہیں. میں آپ کو خدا کو آ کے بنا کے کہتا ہوں، جو اللہ نے آج عزت دی ہے، 8 دفعہ وزیر رہ کے یہ عزت نہیں تھی. یہ کیا روز مکھی پہ مکھی مارنے والی. اور ان کی وزارت ایک ڈکٹیٹر کی، ایک مشرف جیسے ڈکٹیٹر کی وزارت میں 13,000 میں فیصلے بغیر گاڑی کے ریٹ، بغیر فیصلے کر سکتا ہوں. میں چینل دے سکتا ہوں، میں فائل بھیج سکتا ہوں. اور اگر مشرف کوئی کہے بھی کہ یہ کرنا ہے، اگر میں سمجھوں ٹھیک نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. میں نے ایسے فیصلے کیے کہ مشرف صاحب نے کچھ کہا، میں نے سمجھا کہ یار یہ غصے میں جذباتی ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر فائل موو کروں گا. ان کے آگے فائل کیا موو کرنی ہے؟ دیکھو نا 2 وزیر کام کے، ایک نثار یہاں بیٹھا ہوا ہے تھوڑا سا، اور یہ نثار کے ساتھ بھی ہاتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کی سرشت میں شامل ہے کہ یہ دوسروں کو ڈانٹتے ہیں، اپنے خاندانوں کو بانٹتے ہیں. یہ گورنمنٹ ایک خاندان کی ہے، اس کو جو مرضی نام دے دیں اس خاندان کو. لیکن شیخ صاحب نے بتایا نہیں، اگر آپ امریکہ جا کے وہاں صاحب سے ملاقات. 2 باتیں میں نے بتائی. تیسری بات پاکستان کے پانی کا مسئلہ ہے. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ہمارا ہے، سیاچین پہ ہمارا مسئلہ ہے، سکریک پہ ہے. آج انڈیا
اور امریکہ ایک ہی لائن لینتھ پہ ہے. کبھی بھی انڈیا، گاندھی اور جواہر لال کا انڈیا کبھی اس طرح امریکہ کے جیب کی گھڑی تھی. یہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. وہ انڈیا خطرناک نہیں تھا جو روس کے ساتھ تھا، وہ انڈیا خطرناک نہیں تھا جو نان الائنڈ کے ساتھ تھا، جو پرانے یورپ کے ساتھ تھا، چلو یا نئے یورپ کے ساتھ تھا، وہ خطرناک نہیں تھا. یہ انڈیا جس کی بہاف پہ ہمیں ڈانٹا جاتا ہے. طریقے اور آداب بھی ہوتے ہیں. میں پریزیڈنٹ مشرف کے بش کے ساتھ چاروں میٹنگوں میں شامل رہا ہوں. چاروں دفعہ وہ گئے. ایک دفعہ میں ریل میں تھا، اس دفعہ بھی ساتھ لے گئے. حالانکہ میں نے کہا کہ جی اب میرا شعبہ نہیں ہے، میں ریلوے میں چلا گیا. انہوں نے کہا یار 3-4 دفعہ گئے ہو تو اب عجیب سا لگتا ہے. اور بلکہ وہاں واشنگٹن پوسٹ کا بڑا میری کٹ لگی کہ ریلوے لنک بٹوین اسلام آباد اینڈ واشنگٹن. وہ کارٹون جو چھپا اس پر ہماری بڑی جگ ہسائی ہوئی. جدھر میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے یار تیرے بارے میں تو وہاں تو کارٹون بھی دیکھے جاتے ہیں نا. ان کے بارے میں جو کارٹون چھپے ہیں پاکستان میں وہ جرت نہیں وہ دکھا سکیں. اور گھبرائیں نا، میں 1-2 دن سے آ رہا ہوں انشاءاللہ اس پہ ہی انٹرنیٹ کے معاملوں کو پڑھنے. اگر 2-3 دفعہ کوشش کی ہے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی انڈیا کی امریکہ سے دوستی جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے، اور امریکہ انڈیا کی سنتا ہے تو وہ سنے گا بھی، کیونکہ مشرقی بارڈر پہ اگر سکون ہے تو وہ امریکہ نے کہا ہے کہ آپ ادھر کچھ نہ کریں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مغربی بارڈر پہ مصروف ہیں. دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہم برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. کون بیوقوف کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار اگر ان کی گوبھی، پیاز، ٹماٹر، ہلدی، مرچ کھانا ہے تو چلو ہماری جپسم ہی اتنی بڑی تعداد میں ہو، ہمارے پاس تو گاڑیاں ہی نہیں بھیجنے کے لیے. ان کا واگا بارڈر آپ نے 8 بجے تک کھول دیا ہے تو ادھر سے بھی کہیں گے جناب ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں. ابھی یہاں لال ویلی سے جائیں، کوئی سبزی مجھے بتائیں 100 روپے سے کم ہے کلو سے. کوئی ایک سبزی کہیں جی آج یہ کم ملی. چٹنی کے ساتھ، آپ پودینے کے ساتھ اور اناردانے کے ساتھ بغیر دہی کے روٹی کھا کے بتائیں کتنی آپ کی کاسٹ آتی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے. الٹیمیٹلی ہم ایک ایشو کو جو کہ اتنا ایشو نہیں ہے، دیکھیں نا یہ ایشو ہم نے بنا دیا. ایک بندہ مارا گیا، ڈرون حملے ہو رہے ہیں 2004 سے ہو رہے ہیں، اور ڈرون حملے ایک نئی سائنس ہے. لوگ ریجمنٹیں رکھیں گے ڈرونز کی. اس کی من حیث القوم مذمت ہو رہی ہے، لیکن جس نے مذمت کرنی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سخت بیان دیں گے. لیکن اگر دو آپ تحریک انصاف کی شان میں قصیدے کہہ دیں اور خود کہیں کچھ نہ، تحریک انصاف کو آپ کہیں جی وہ بڑا ٹھیک کام کر رہی ہے، خود آپ کیا کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ واٹ از دا گورنمنٹ اسٹینڈ؟ فرسٹ وی ہیو ٹو. چودھری نثار صاحب نے کہا ہم نے بڑا سنجیدگی سے اور اتنا کام کبھی نہیں کیا ہوگا جتنا ہم نے اس مسئلے پر کیا ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں. سر ہمیشہ کام بڑی سنجیدگی سے ہی ہوتے رہے. میں لیفٹیننٹ جنرل صفدر کے کور کمانڈر پشاور اور نیک محمد کی تصویر نہیں بھولا. دونوں کے گلے میں ہار تھے. اگر آپ انگریزی اخبار کو نکال کے فوٹو دیکھیں، مجھے آج بھی میرے ذہن میں خاکہ ہے کہ انگریزی زبان کے انگریزی اخبار کے بیک پیج پہ تصویر لگی ہوئی ہے. ایک طرف نیک محمد بیٹھا ہے، ایک طرف لیفٹیننٹ جنرل صفدر بیٹھا ہے. اور جب وہ نیک محمد گھر گیا ہے تو وہاں اس پہ اٹیک ہوا ہے، ایٹ دی اسپاٹ وہ مر گیا ہے، اور اس کا جنازہ ایک تاریخی جنازہ ہوا. آج ہمیں ہر روز ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے جانے کے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. اور نواز شریف کا ایک ہی بیان جو مجھے دل کو لگا، جو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم نے اتنی خرابیاں ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہے. دیٹ از دا ایکسیلنٹ. 2 اسٹیٹمنٹیں مجھے پسند آئی ہیں اس سارے ٹینیور میں. ایک جنرل کیانی کی جو انہوں نے کاکول میں کہی کہ ادارے بڑے اہم ہوتے ہیں، شخصیتیں آتی جاتی ہیں. میں نے کہا شکر ہے 6 سال بعد جنرل کیانی صاحب کو یہ سمجھ آ گئی کہ ادارے، میں سمجھتا ہوں. اچھا ہمارا یہ گھر کیسے درست ہوگا شیخ صاحب یہ بھی. اور اب چونکہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر بننے کی بات ہو رہی تھی، پھر پی ٹی آئی آپ کہیں گے ایک دفعہ پھر میں پی ٹی آئی کی بات کروں، لیکن پی ٹی آئی کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں جی خان صاحب ہوں گے. آپ کی خان صاحب سے بہت محبت ہے اور ہر موقع پر آپ کی ان کے ساتھ مشاورت بھی ہوتی ہے، چاہے وہ ڈرون ہو، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، چاہے وہ آپ کی تحریک ہو جس کے بارے میں آپ نے اشارتاً کہا بھی ہے. تو یہ اتنی محبت کیوں، اس پر ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ناظرین ہمیں لینی ہے بریک. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू जारी है शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, वक्फे पे जाते हुए मैंने कहा था कि अपोजिशन में मैं आपका टाइम बचाता हूँ। देखें, मैंने खान साहब से खुद बात की कि MQM के वोट मैं ले सकता हूँ, जमात इस्लामी के भी, और चौई साहब भाई हैं अपने, और 2-3 और जो वोट हैं। सो हमारे वोट पूरे थे, बल्कि ज़्यादा थे। पहले मेरी ख्वाहिश ये थी, मैं कौम को बता चुका हूँ, कौम ये ना समझे इस पर इतना तूफान खड़ा कि इमरान खान साहब, मैं 3 दफ़ा लाहौर में इमरान खान साहब को मिलने गया कि आप मुझ पे छोड़ दें, हम आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहते हैं। ये पार्टी की मूव नहीं थी तहरीक इंसाफ की, ये मेरी मूव थी पहले दिन से। मैं उनके पास ये उनकी पार्टी ठंडी है नहीं, मैं किसी की, देखें उनकी पार्टी है, मुझे अब आप मुझे इस तरफ नया कटाना ना खोल नहीं, लेकिन शेख साहब देखें ना, आप इतनी सपोर्ट करते हैं खान साहब, लेकिन उनकी पार्टी, क्योंकि उनका MQM का से इलेक्शन हुआ स्ट्रॉन्ग, उनकी एक दूसरे के साथ एक खातून की शहादत हो गई, फिर वो बात फड्डे में पड़ गई। खुर्शीद शाह साहब का रोल बड़ा ठुस है, ये सब मिले हुए लोग हैं, ये सारी मिली हुई अपोजिशन है। अगर आप इनको अलहदगी में देखें, सब एक दूसरे के काम करते हैं। आप यकीन करें, आज भी अपोजिशन के जितने काम हो रहे हैं उतने शायद वो जो 2 नंबर की सत्तू पी अपोजिशन है शायद हकीकी लोगों की ना हो रही हो। इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, ये अच्छी सजेशन है। मैंने दूसरी वोटों को स्टैंड बाई रखा हुआ था। मैंने कहा भी आप पहले ना कट्टा खोल देना, आप पहले अनाउंस कर दें और इधर रिएक्शन हो जाए। फिर जब उन्होंने कहा नहीं कि इमरान खान साहब होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, शेख रशीद को, हालांकि मैंने कोर कमेटी ने इससे ऐसे बयान दिया जैसे वो मुस्तरद कर दिया, वो अंग्रेजी ज्यादा पढ़ी हुई लोग होंगे ना, हालांकि मैंने कोई रहम की अपील नहीं की। होंगे में नहीं शेख साहब, हैं उनके पास, है जी। उनको ये समझ ही नहीं आई कि जो जुमला वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी के लिए गैर मुनासिब है, रिजेक्शन। को मैंने रहम की अपील नहीं की थी। दैट वाज बिटवीन ए प्रेसिडेंट ऑफ तहरीक इंसाफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ अवामी मुस्लिम लीग कि दिस इज पॉसिबल। और जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मैंने टीवी पे बयान दिया जी कि मेरी, उनकी 35 वोट हैं, 35 वोट हैं, सॉरी, मेरा ख्याल था कि ये 45 वोट हैं, 46 चाहिए होंगे इनको पीपल्स पार्टी के, लेकिन मैंने बयान पढ़ा, शाह साहब कह रहे हैं हमारे 51 वोट हैं, पता नहीं कोई फाटा शाटा के रखे हों। अगर वो 51 है फिर तो खुर्शीद शाह से ही निभा करना पड़ेगा, उसी से सुलह करनी पड़ेगी। लेकिन शेख साहब अब देखिए ना कि आपका और इमरान खान साहब का आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई है, उनकी पार्टी को क्या एतराज़ है? और खान साहब को ये भी समझ है कि वो तो असेंबली में कभी कभार जाते हैं, मतलब जुमा 8 दिन हुए हैं, बात का अड्डा नहीं लगाना चाहिए। देखें, आदमी को प्रोसेस में रहना चाहिए, अल्लाह सुब्हान ताला फैसला करता है। ये फैसला मेरे लिए बेहतर हुआ, लोगों ने इतना, वो जो सोशल मीडिया पे इतना कहा कि मेरी हमायत में, और इतने लोगों की चीख और चल, मैंने कहा जो हुआ बेहतर हुआ है। अब अगर वो 45 हैं तो 46, 35 और 16 वोट मुश्किल है, अगर 51 है तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर खुर्शीद शाह से हमें सुलह करनी चाहिए। शेख साहब, क्या आप अकेले ही काफ़ी नहीं है असेंबली में? असेंबली के लिए तो मैं काफ़ी हूँ। देखें ना, अब ऐसे फैसले फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप खान साहब की इतनी तारीफ करते हैं कि जिस तरह उनसे बेहतर लीडर इस मुल्क में कभी कोई था ही नहीं, और ना है और ना होगा। ये सारे लोग मुझे कहते हैं, लेकिन दोस्ती तो निभानी चाहिए। हमने ये दोस्तियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी निभाई, उन्होंने समझा कि शायद हम उनके मोहताज। अगर उन्होंने आपसे दोस्ती निभानी थी तो आपके साथ उन्होंने तय किया था कि सदारती इंतखाबात का बॉयकॉट करेंगे और उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं होगा। आपसे वादा किया था, तय किया। पार्टी ने बहुत गलत फैसला किया, तो फिर उनकी पार्टी उनको चला रही है, आपसे जो दोस्ती है उनकी वो भी खटाई में पड़ जाएगी अगर उनकी पार्टी उनको किसी और तरफ लेके चल पड़ेगी। मैं तो निभाना चाहता हूँ और निभाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। ठीक है खान साहब, शेख साहब, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करते हुए अवामी मुस्लिम लीग की बात किया करें। हम तो ये चाहते हैं शेख साहब कि अवामी मुस्लिम लीग और शेख रशीद अहमद साहब असेंबली में अकेले काफी हैं इंशाल्लाह। PTI की है, किसी और की जरूरत ही नहीं है। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि गो मेरी एक सीट है, ये मैं कौम को कह के गया था। इन सब अपोजिशन पर भारी ना हो तो फिर आप मेरा गिरबान पकड़े इंशाअल्लाह ताला। सवाल ही बात, सच के साथ, गरीब के साथ, जिसकी छत टपकती है उसके साथ, जिसके बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है उसके साथ, जो डेंगू से मर रहा है उसके साथ, इनके साथ नहीं जो घरों में बैठे अपने रिश्तेदारों को पॉइंट करते हैं और फैसले चंद रुकनी लोग करते हैं। अगर गैरत और शर्म जिंदा इंशाअल्लाह होगी। आप देखें नून के अंदर एक कितना बड़ा तूफान है, जिसका जमीर जिंदा है, कितनी देर तक वो मुर्दा रहेगा। PMLN के अंदर ऐसी आवाज पैदा होगी कि ये परेशान हो जाएंगे, क्या इन्होंने वोटें नहीं लेनी? ये गाजर मूली हैं लोग, ये भेड़ बकरी हैं, ये रिपोर्ट जिनको आप वीडियो लिंक से एड्रेस करना, जिनकी आपके पास टाइम नहीं है। फाइलों का अंबार लग गया, यहाँ फाइलों का अंबार लग गया, फाइलें नहीं निकल रही, नहीं रहा, फाइल काम ही कोई नहीं हो रहा। और आपने किया क्या? आप इतने अरसे में आपने कोई एक काम किया सवाए वो गर्दिशी कर्जा
آئی سلیوٹ ٹو لاہور ہائی کورٹ کہ انہوں نے کہا اس کا آڈٹ کرو، میں اس کا پارٹی بنوں گا۔ میں آج یہ بھی خبر دے رہا ہوں، میں نیپرا کے خلاف پارٹی بننے جا رہا ہوں کہ 5 سال کا آڈٹ نہیں ہوا، یہ 500-600 ارب روپیہ کھا گئے یہ چور پی پی ہے، یہ آئی پی پی والے، یہ منشا گروپ اور فلانا گروپ اور فلانا گروپ، یہ 600 ووٹ پرچی کہاں سے چھپے؟ اب مجھے بتائیں ووٹ کہاں؟ وہاں تو نوٹ چھپ رہے ہیں۔ او بابا جہاں نوٹ چھپ رہے ہیں وہاں ووٹ چھپ سکتی ہے؟ وہ عقل کو ہاتھ دو، یہ پرائیویٹوں کو دیں گے، یہ پرائیویٹ دیں گے۔ لال ویلی پرنٹنگ پریس لے جاؤ جی، شیخ رشید پرنٹنگ پریس لے لو جی، ہیں جی، کاروان پرنٹنگ پریس لے لو، اڈا پیر بدائی پرنٹنگ پریس لے لو، بعد میں پھڈا پڑے گا، ان کے گلے پڑے گا۔ یہ سارے کام بے وقوفی کے کر رہے ہیں۔ 860-70 بلین روپیز کہ یہ نوٹ چھاپ چکے ہیں، 400-500 لے گئے ان سے آئل والے، 100-150-200 بلین پھر سر پہ پڑے ہوں گے، یہ سب ہمارا گلا دبوچیں گے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، تحریک کب اور کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں مجھے تو ایسے نظرات آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان، میں، عوامی مسلم نہیں خان صاحب دیکھیں شیخ رشید صاحب ابھی آپ سے یہ دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں نا، وسائل بھی چاہیے نا۔ وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس لوگوں کی طاقت ہے۔ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ میں اکیلا جو ہے اور آپ کئیوں کو ہلا رہے ہیں۔ میں نکلوں گا جب یہ نہ نکلے، ابھی مجھے انہیں تو دیکھیں، میں یہ روز جو آپ کے ساتھ فنکشن کر رہا ہوں، جو روز لوگوں کی تربیت کر رہا ہوں، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں کہ جب تک تم نہیں نکلو گے مر جاؤ گے، یا کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاؤ، ڈینگیوں سے مرو، ہیپیٹائٹس سے مرو، ٹی بی سے مرو، بھوک سے مرو، ذلت سے، کیا کیا کہوں آپ، وہی ذلت اور وہی رسوائی ہمارے ووٹروں کے نصیب میں۔ یہ لوگ اپنی شانہ زندگی لے کے آئیں تو آپ اکیلے نکلیں گے؟ میں انشاءاللہ تعالی اگر یہ لوگ نہ نکلے، میرا قوم کے سامنے وعدہ، میں نکلوں گا اور کفن باندھ کے نکلوں گا۔ میں نہیں پھر کوئی ساتھ آئے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے۔ میں اپنے ذہن کی آزادی اور اپنی ضمیر کی، عوامی مسلم لیگ ضمیر کی پارٹی ہے، میں ضمیر کی پارٹی پہ نکلوں گا کہ عوامی مسلم لیگ کے ساتھ کوئی نکلتا ہے نکلے، نہیں نکلتا تو پھر ذلت اور رسوائی اور بے شرمی اور بھوک اور ننگ کی زندگی گزارنے کے لیے چیخے نہیں، چلائے نہیں، پھر بھگتے۔ کیونکہ شیخ صاحب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو منسٹری ہی چاہیے، اختیارات نہیں چاہیے، آپ اب لوگوں کی آواز بن چکے ہیں۔ میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں، میں تو ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں بھائی میں 8 دفعہ وزیر بن رہا ہوں، میں نے بانس پہ تو نہیں چڑھنا نا۔ یہ باوڑا بازار سے کوئی 8 دفعہ وزیر تو چھوڑ کے 8 دفعہ کونسلر نہیں بن سکتا، 8 دفعہ ڈپٹی سیکرٹری نہیں بن سکتا۔ میں نے دنیا کا ریکارڈ بیٹ کیا، مجھے اللہ کا شکر ادا کر کے قوم کے لیے جینا چاہیے، اسلام کے لیے جینا چاہیے، پاکستان کے لیے جینا چاہیے، اور انشاءاللہ میں حقیقی اپوزیشن لیڈر ہوں، کاغذی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن پارٹیز اپوزیشن میں خاموش رہی ہیں تو آپ کو ان کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ یس، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آدمی کو خود آگے نہیں آنا چاہیے۔ میں جن استادوں کے ساتھ، میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو ٹپکا ہوں، جو وہ کیا کہتے ہیں اسکائی لیب سے گرا ہوں۔ میں کونسلر سے شروع ہوں، محلے کی وارڈ کمیٹی سے شروع ہوں، 2 دفعہ جہاں میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں، یہاں اسی حویلی میں سیزنل سیاستدان نہیں ہے۔ ہاں، میں اسی لال حویلی میں 2 دفعہ کونسلر رہا ہوں، اسی لال حویلی میں جہاں میں 8 دفعہ میں نے منسٹر کا جھنڈا لہرایا، یہاں میں 2 دفعہ کونسلر رہا ہوں۔ سو میں ہمیشہ 2 قدم پیچھے رہنے کا قائل ہوں۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک آخری سوال، اس کے بعد ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات میں بھی دھاندلی ہوئی یا آپ کو لگا کہ ہوگی تو کیا آپ انتخابات میں پھر بھی حصہ لیں گے یا بوائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں میں تو غیر جماعتی انتخابات میں بھی حصہ لیا، یہی لوگ ہیں جو آگے پیچھے، میں تو محلے کا انتخاب ہو تو حصہ لیتا ہوں جی۔ میں تو صرافہ بازار، جب بابڑے بازار کا اگر لال حویلی کا الیکشن ہوا ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں تو لال حویلی کے اندر الیکشن ہوا ہے، لال حویلی کو چلانے کے لیے الیکشن ہے جی۔ میں تو دھاندلی جب بھی انسان کرتا ہے اس کی سیاسی عمر کم ہوتی ہے۔ اگر پی ایم ایل این یہ دھاندلی کرے گی، اس کی آگے ہی امیج خراب ہو رہا ہے اور ستیہ ناس ہو جائے گا، گلی محلے میں تھو تھو ہو جائے گی، گلی محلے میں پی ایم ایل این کی تھو تھو ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ نواز شریف صاحب کی وجہ سے، شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ان کو ووٹ دیتے تھے، اب جتنے ووٹ ان کو نہیں ملیں گے ان کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ملیں گے، ان کو کون پوچھتا ہے؟ ٹھیک، یہ تو سارے لوگ وہ ہیں تھانے چلانے والے۔ اس ملک میں معزز لوگ ہو گئے جوا کرانے والے، منشیات فروش، پرچی جوا والے۔ جو جینون نوجوان ہے وہ بے روزگاری کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ 20 لاکھ نوجوان، ان بے روزگاروں کا لیڈر شیخ رشید ہے، نکلے گا انشاءاللہ، اور صرف بے روزگار ہی میرے ساتھ آ جائیں تو بھی بہت ہے۔ شیخ صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری ملاقات شیخ رشید احمد صاحب سے، اور جیسا کہ بھی آخر میں کہا کہ
कोई और सियासी जमात साथ दे या ना दे, शेख साहब अकेले ही निकलेंगे, नौजवानों के लिए निकलेंगे, बेरोज़गारों के लिए निकलेंगे और ये जो गुर्बत से सताई अवाम है इनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।